اچھا بتائیے گا کہ آج کل آپ کے پاس کس طرح کے کیسز آ رہے ہیں, دانتوں کے کیا کیا مسائل سے دو چار ہیں انسان؟ میں جی پچھلے 27-28 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, تو میرے جو یوزلی پیشنٹ کی اکثریت ہے وہ ہے گم بلیڈنگ, بیڈ اوڈر فرام ماؤتھ, گندی اسمیل آتی ہے, منہ سے بری اسمیل آتی ہے, یا دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں, یا دانتوں میں کیویٹیز ہوتی ہیں, اور گیپ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے نا, گیپ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ مختلف ہیں, اور دانتوں پہ جو داغ ہیں, جو سٹینز ہیں, یا دانتوں کا پیلا پن ہے, یہ ہے. لیکن سب سے زیادہ مریض ہیں جو گم بلیڈنگ اور ٹوتھ کیویٹی کے ساتھ آتے ہیں. گم بلیڈنگ کی وجہ کیا بنتی ہے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ گم بلیڈنگ تب ہوتی ہے جب آپ مناسب وقت پہ برش نہیں کرتے, مناسب طریقے سے برش نہیں کرتے, اور برش کی صحیح سلیکشن نہیں کرتے. ہمارے میتھ کیا جی, صبح اٹھ کے برش کرنا جی, اور یہ نسلوں سے چلتا آ رہا ہے. ایون اسکول میں پوچھا جاتا ہے برش کر کے آئے ہو, تو صبح کے برش کی اہمیت ہے ناشتے کے بعد. ناشتے کے بعد جو اصل وائٹل امپورٹنٹ ہے دانتوں کی برشنگ, وہ ہے رات سونے سے پہلے. دن میں تو دیکھیں ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں, پانی بھی پی رہے ہیں, چائے بھی پی, کھانا وانا کھانے کے بعد منہ صاف رہتا ہے. رات کو 6-8 گھنٹے جب سونا ہوتا ہے, تو جو لیفٹ اوورز خوراک کے منہ میں ہیں, وہ ہمارے سلائیوا, جو ہمارا تھوک ہے, اس پہ موجود جو گڈ اور بیڈ بیکٹیریا میں سے بیڈ بیکٹیریا ہیں, ان کے ساتھ ریئیکٹ کر کے 2 ایسڈز بناتے ہیں, وہی مسوڑوں کو خراب کرتے ہیں, وہی دانتوں کو خراب کرتے ہیں. مسوڑوں کی بلیڈنگ کی وجہ وہی ہے, اور دانتوں میں کیویٹی لگنے کی وجہ وہی بیکٹیریا ہیں جو کہ بوٹیرک اور لیکٹک ایسڈ بناتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رائٹ ٹائم ہے وہ صبح ناشتے کے بعد آپ برش کریں, اور رات سونے سے پہلے. رات سونے سے پہلے نمبر 1 پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ناشتے کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے. پرائورٹی اگر ہم سلیکٹ کریں تو آپ نے کہا کہ جو برش کی سلیکشن ہے وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. بالکل ایسی ہے. بہت سے لوگ جو خصوصاً جو اسموکر اور پان چیورز ہیں, وہ ان کے نفسیاتی ہوتا ہے کہ ہمارے دانت بہت خراب ہے, تو وہ سخت برش لیتے ہیں ہارڈ, اور اس کو ہارڈ طریقے سے کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کے دانت گھس جاتے ہیں, ان کو ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس سے اگر آپ کو چاہیے میڈیم برش, اور آپ سافٹ سے کر رہے ہیں, سافٹ کے تو برسٹل مڑ جاتے ہیں, وہ صفائی کیا کریں گے. سافٹ برش ہم دیتے ہیں گم کے جو بلیڈنگ کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کو ہم دیتے ہیں سافٹ برشنگ. یوزلی میڈیم برش استعمال کیا جاتا ہے. اب آ گیا صحیح طریقہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ برش پکڑا, یہ کیا, بات ختم کی. بالکل ایسے ہی ہے. دانت کی لمبائی کے رخ برش کرنا ہے. جب آپ اگینسٹ کریں گے, ہاریزونٹل برشنگ کریں گے, تو ہر 2 دانتوں کے بیچ جو خوراک کے لیفٹ اوورز ہیں وہ اور پھنس جائیں گے, وہ پڑے رہیں گے, بیکٹیریا ان کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے, دانت گلتے جائیں گے. ورٹیکل رہتے ہوئے جو ہے ورٹیکل کریں برش, اور دائروں کی شکل میں کریں. دائروں کی شکل میں کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ مسوڑے اور دانت مل رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہاف سرکل بن رہا ہوتا ہے, تو وہاں بھی پلاک بنتی ہے. اس پلاک کو صاف کرنے کے لیے دائروں کی شکل میں اور ورٹیکل برش سے صفائی کریں. ہاریزونٹل کریں گے تو وہ اسے بہتر نہ کریں. کوئی ٹائمنگ بھی ہے کہ اتنے منٹ کریں گے, کئی تو 5 منٹ 10 منٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اچھا, برش نہ کرنا اور برش بہت دیر تک غلط طریقے سے کرنا, دونوں ایک طرح سے نقصان دہ. 1 سے 1.5 منٹ کافی ہوتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے کریں اور اپنے سمجھ کے کریں. اچھا, کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی اس پہ افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ کلر کوڈ وغیرہ جو ہے کیمیکل یا ہربل, اس کا بھی کوئی اس میں عمل دخل ہے؟ ہاں جی, یہ کچھ سال پہلے بڑا شور مچا تھا جی, ٹوتھ پیسٹ کی بیس پہ جو کلر ہوتے ہیں, بلیک کا مطلب ہے یہ, ریڈ کا مطلب یہ ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا کوئی اس سے خاص تعلق نہیں, کہ گرین کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ ہربل ہو. بیسیکلی جو ٹوتھ پیسٹ بنانے والی کمپنیز ہیں, انہوں نے اپنے بیچ کی یا کوئی سال کی جو پروڈکٹ ہے اس کے کلر کوڈز ہوتے ہیں, یہ سال کا, یہ فلاں بیچ ہے, یہ فلاں بیچ ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ٹروتھ ہوگی جی, جو گرین ہے وہ ہربل ٹوتھ پیسٹ ہوگی, جو ریڈ ہے وہ کیمیکل کی بنی ہوگی. تو ہم نے جب جہاں تک دیکھا تو ہمیں تو ایسا کچھ نہیں ملا. ریسرچ ایسا کچھ نہیں کہتی, کلر کوڈ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ریکارڈ کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اس میں وہ نہیں ہے کہ کوئی کیمیکل ہے. اچھا, نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ بچوں کو کس ایج سے سٹارٹ کروانا چاہیے برش کرنا, اور ان کے لیے ٹوتھ پیسٹ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ بالکل, یہ سب چیزیں آپ کو بتائیں گے ڈینٹسٹ. اس کے لیے سال میں 2 دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے. بچوں کے دانت پیدائش کے بعد کچھ 6 ماہ کی عمر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آتے رہتے ہیں, اور وہ 6 سال کی عمر تک دودھ کے دانت پورے ہوتے ہیں. اس وقت وہ گرنا شروع ہوتے ہیں, پھر پرماننٹ دانت آنا شروع ہوتے ہیں, وہ 12 سال کی عمر تک رہتے ہیں جاری, یا 17 سال کی عمر تک. تو جو دانت برش کرنے کا پروسیس ہے وہ جب بچہ 1 سال کا ہو جائے اسے شروع کر دینی چاہیے, کیونکہ 1 سال میں کوئی 4 5 6 دانت آ چکے ہوتے ہیں جس سے وہ کھا رہا ہوتا ہے. ذرا جب دانت استعمال ہوئے تو ان کو صاف بھی تو کرنا ہے. تو 1 ایئر سے اوپر کے بچوں کو اپنی نگرانی میں شروع میں بغیر ٹوتھ پیسٹ کے, اور جب وہ سینسیبل ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کو نگلنا نہیں ہے, انجسٹ نہیں کرنا, پھر ان کو
لگا دیں، لیکن اپنی نگرانی میں کریں. تب ان کے لیے بھی رات میں اور صبح میں 2 دفعہ ہی کروانا ہے؟ ان کے لیے زیادہ اس لیے کہ وہ میٹھا بہت کھاتے ہیں، چاکلیٹس ہیں کیا اتنے وہ پرکشش جو ایڈز آتے ہیں آپ ان کو روک نہیں سکتے. ایڈز ہمارے خواب بیچتے ہیں. بالکل. تو وہ جو ہے وہ دانتوں پہ جو چپکا رہ جانے والا میٹھا نا وہ دودھ کے دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے، کیونکہ دودھ کے دانتوں کا جو سٹرکچر ہے نیچرل وہ پرماننٹ دانتوں کی نسبت نازک ہوتا ہے، وہ جلدی خراب ہوتے ہیں. تو بچوں کو آپ نے ہر چاکلیٹ کے اول تو منع کریں کہ زیادہ انٹیک میٹھے کی نہ کریں، اگر کریں تو ہر میٹھا کھانے کے بعد برش کی شرط لگا دیں تو کام صحیح. جب میٹھا کھائے گا تب برش کرنا صاف ہونے چاہیے دانت.